بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھائیوں کی ناراضگی۔ دین محمد کے بیٹے کی شادی تھی، لیکن دین محمد کا بڑا بھائی کسی بات پر کچھ عرصے سے خفا تھا۔ بیٹے کی شادی قریب آئی تو دین محمد نے اپنے بڑے بھائی کو منانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ کیسے ممکن تھا کہ دین محمد کے بیٹے کی شادی میں دین محمد کا بڑا بھائی اور دلہے کا تایا ہی موجود نہ ہو؟ کیونکہ پہلے اس بات کو بہت غلط سمجھا جاتا تھا کہ جس سے اپنے سگے رشتے نہیں سنبھالے جاتے، وہ آنے والے رشتے یا بننے والے رشتے کیا خاک سنبھالے گا؟ دین محمد اپنے بیٹے کو لے کر اپنے بڑے بھائی یعنی دلہا کے تایا کے گھر پہنچ گیا اور منانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بڑے بھائی سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی اور پیر پکڑ کر ہر طرح کی منت سماجت بھی کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اگلے روز ہی بارات لے کر لڑکی والوں کی طرف جانا تھا۔ جب بڑا بھائی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو دین محمد نے اپنے بیٹے یعنی دلہے کو بڑے بھائی کے گھر کے باہر ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور بڑے بھائی سے یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گیا کہ صبح 9 بجے بارات کا وقت مقرر ہے اور آپ کے بنا بارات لے کر نہ میں جا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کا بھتیجا اپنے تایا کے بغیر بارات لے کر جانے پر رضامند ہے۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دین محمد کے جانے کے بعد دلہے کا تایا بار بار گلی میں جان کر دیکھتا رہا کہ شاید بھتیجا چلا گیا ہو، لیکن بھتیجا جوں کا توں وہاں موجود تھا۔ رات کے 3 بجے دولہے کے تایا نے اپنے کپڑے بدلے اور اپنا حقہ ہاتھ میں لے کر گلی میں پہنچا۔ اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چل یار چلتے ہیں، تیرا باپ تو ویسے بھی پاگل ہے۔ تایا اور بھتیجا شادی والے گھر پہنچے تو سب نے استقبال کیا اور دین محمد نے پوچھا کہ بھائی جان آ گئے آپ؟ جواب ملا کہ کیسے نہ آتا، لڑکی والے کیا سوچتے کہ دولہے کا تایا بارات میں کیوں نہیں آیا اور ایسے خاندان کی بدنامی ہوتی، اور اوپر سے تم دولہے کو گلی میں بٹھا کر چلے گئے تھے۔ یوں ہنسی خوشی یہ شادی اپنے اختتام کو پہنچی۔ رشتے اس طرح جوڑے جاتے ہیں، یہ مقام ہوتا ہے رشتوں کا۔